لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا، ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے البر، حقیقی نیکی کو، نیکی کی حقیقت کو، نیکی کے اعلیٰ درجے کو، حتیٰ اس وقت تک، یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، من اور ما، اس میں سے جو تحبون، تمہیں پسند ہے، تمہیں جس سے محبت ہے، وما، اور جو کچھ تنفقو، تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی چیز، فإنا، تو بے شک اللہ بھی اس کو علیم، جاننے والے ہیں. تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز نہ خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں. تعویل خاص کے اعتبار سے یہ یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جن ظاہری چیزوں کو سمجھتے ہو نیکی اور نیکی کا معیار، اس سے بڑھ کے اللہ تم سے کیا چاہے. اس آیت میں اللہ نے نیکی کو بیان کیا کہ ایکچولی نیکی ہے کیا. ہمارے ہاں بھی نیک بندے کا ایک تصور ہے، اور یہی تصور یہود کے ہاں بھی تھا. ان کے نزدیک نیکی یہی تھی کہ وہ جو ایک رسومات، ایک اسپیسیفک قسم کا لباس، اور جو کچھ انہوں نے اپنے لیے اسپیشل چیزیں رکھ لی تھی، بس وہی ان کے لیے نیکی تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ نیکی کی حقیقت، اللہ کے ہاں نیکی کیا ہے؟ تو اللہ کے ہاں نیکی سب سے پہلے ایمان لانا ہے. اللہ نے جو آیت البر سٹارٹ کی نا، سٹارٹ اسی سے کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. اور پھر ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. پہلے ایمان کا ذکر کیا اور پھر کیا کہا؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور اس کے بعد حقوق العباد کی بات کی، اللہ کے رستے میں لینے کی بات کی، لوگوں کی مدد کرنے کی بات کی، جو مجبور ہیں، جن کو ضرورت مند ہیں، ان کو دینے کی بات کی. اور اس کے بعد پھر ذکر کس کا کیا؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے عہد پہ قائم رہتے ہیں. تو یہ کہہ دیا ہے. جب یہ کہہ دیا تو کہہ دیا. نہیں، اگر اس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے، اگر اس میں کوئی دینی قباحت ہے، اگر اللہ ناراض ہو رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی؟ موسٹ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ میری انا ہے، وہ میری میں ہے، چاہے اس میں میری عزت پہ ہی کوئی حرف کیوں نہ آ جائے. لیکن اللہ کے لیے جب میں اس کو چھوڑوں گا تو پھر میں حقیقت میں اللہ کی لیے نیکی کرنے والا اور نیکی کے اعلیٰ ترین درجوں میں جانے والا ہوں گا. اور اس کا کچھ ایک لنک کچھ مفسرین نے پچھلی آیت کے ساتھ کیا، جہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ تم اگر مال سارے کا سارا بھی دے دو نا تو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اگر تم اس دن آخرت میں پوری دنیا کے بقدر سونا دے دو تو وہ تمہارے فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا. ابھی اللہ تم سے سارا نہیں مانگ رہے، سب کا نہیں کہہ رہے، صرف اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنفقوا مما تحبون، خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے، اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ کرو. مال پسند ہے جو کہ زیادہ تر ہوتا ہے، مال ہمیں بہت پسند ہوتا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس تھوڑا ہے، یہ میرے پاس تو ہے ہی کم ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے جانتے ہیں. تو اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں میٹر کرتی، مقدار نہیں میٹر کرتی، معیار میٹر کرتا ہے، کوالٹی میٹر کرتی ہے. فإن الله به علیم، اللہ تو جانتے ہیں. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے نا اللہ اس کو جانتا ہے. تو یہ جو ہم تھوڑا سا دے کے نا، بالکل ذرا سا دے دیا، ایک بندہ ہے اس کو اللہ نے اربوں روپے دیے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے دیے ہوئے ہیں، اور وہ 10,000 روپیہ دے کے نا کسی کو بھی مسجد میں، کسی چندے میں، کسی غریب کو، کسی کی مدد کر کے 10,000 روپیہ دے کے وہ بڑی خود کو سمجھتا ہے میں نے تو آج بہت بڑی نیکی کی ہے. تو اللہ جانتے ہیں کہ تم نے کتنی بڑی نیکی کی ہے.
تم کو جتنا اللہ نے دیا ہوا تھا اس میں سے کتنا تم نے خرچ کیا ہے. اور یہ دوسری طرف بھی ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس ہے ہی 100 روپیہ، اس میں سے وہ 10 روپے دے دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس کی بہت قدر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ جانتے ہیں جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہے. تو اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ کریں. اور پسند کی چیز کا کیسے پتا ہوگا کہ جس کو جب دینے کا خیال آئے تو دل میں نا ایک ٹیف سی اٹھے، درد سا ہو، وہ اللہ یہ چیز یہ بھی دوں. وہ جو چیز ہوگی نا جب ہم وہ دیں گے نا تو پھر ہم نیکی کے اعلیٰ درجوں کی طرف جائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم وہ چیز نہ دیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے. یہ قرآن میں آیا بھی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں ردی چیزیں مت دو، جو تمہیں دی جائے تو تم ان کو لینا پسند نہ کرو. ویسی چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دو، اللہ پہ احسان نہ چڑھاؤ. یہ تو میں نے دے دیا ہے جی، سارا کچھ پچھلی کبڑ جو ہے خالی کر کے گھر میں گودام بنا ہوا تھا اٹھا کے دے دیا جی، میں نے تو پوری آج 10 تھیلے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیے. اللہ ہمارے دل کو بھی جانتے ہیں، اللہ ہماری ضرورتوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ ہماری خواہشات کو بھی جانتے ہیں، اللہ ان فیلنگز کو بھی جانتے ہیں جو دیتے ہوئے ہمارے دل پہ گزرتی ہیں. اللہ سب سے زیادہ سخی ہے اور اللہ سب سے زیادہ قدردان ہے اور اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. تو اگر ہم اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں دیں گے نا تو اللہ ہماری پسند کی چیزیں ہمیں، امید تو ہے دنیا میں بھی دیں گے، اور دنیا میں نہ بھی ملی تو آخرت میں ضرور دیں گے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. قرآن میں 2-3 مقامات پہ آتا ہے حق للسائل والمحروم. مومنین کی جب صفات بیان ہوتی ہیں تو اس میں ایک صفت ذکر ہوتی ہے کہ ان کے مالوں میں، مومنین کے مالوں میں مساکین کا اور سائلین کا حق مقرر ہوتا ہے، مقرر کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہ حق ان کا ہے. تنفقوا مما تحبون، اس میں سے خرچ کریں جو ہمیں پسند ہو. تو انشاءاللہ اللہ اس کو قبول بھی کریں گے اور اس کا بہترین بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں.